فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پہلا اردو جاب میلے کا اب 4 فروری 11 بجے دن سے آن لائن منعقد ہوگا۔ واضح ہے کہ اردو جاب میلے کا اردو یونیورسٹی، تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی، سیٹوین اور ویکر سیکشن ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے عمل میں آ رہا ہے۔ میلے کا انعقاد 6 جنوری کو مانو کیمپس میں ہونے والا تھا، لیکن حکومت تلنگانہ کی جانب سے کووڈ احتیاطی اقدامات کے اعلان کے بعد سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یوسف خان، انچارج ٹریننگ و پلیسمنٹ سیل مانو کے بموجب ایسے امیدوار جو جاب میلے کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں، انٹرویو کے لیے آن لائن حاضر رہیں۔ میلے میں شرکت کرنے والی کمپنیاں ان کا انٹرویو لیں گی۔ رجسٹریشن امیدواروں کو ایک پرو فارما ای میل کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈر ٹیکنگ اور پرو فارما پور کرتے ہوئے ای میل آئی ڈی jobmela.urdu.manu.setwin@gmail.com پر 3 فروری تک روانہ کر دیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 57 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئیں، جس سے ویکسینیشن کا کل کوریج 164.44 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے جمعہ کو یہاں بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,35,692 کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج صبح 7 بجے تک 164,44,73,216 کووڈ ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 2,51,209 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 21,05,611 ہو گئی ہے۔ یہ متاثرہ کیسز کا 5.18% ہے۔ مہنگائی اور کورونا وبا کے سبب عازمین حج کو پریشانی کا سامنا ہے۔ 2 سال قبل تک ضلع اجمیر سے سینکڑوں عازمین حج اس مقدس سفر کے لیے درخواست جمع کراتے تھے، لیکن رواں برس مہنگائی اور کورونا وبا جیسے مسائل کے سبب حج پر جانے والوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس بار حج کے تمام ارکان کورونا گائیڈ لائن کے مطابق ادا کی جائیں گی۔ سفر حج 2022 کے لیے اجمیر میں فارم بھرے جا رہے ہیں۔ فارم بھرنے کی آخری تاریخ 31 جنوری طے کی گئی ہے۔ حاجی ماسٹر رؤوف انصاری نے بتایا ہے کہ کورونا وبا کے سبب گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل عازمین حج مایوس تھے۔ رواں برس بھی سفر حج کو لے کر کشمکش بنی ہوئی ہے۔ کورونا وبا اور مہنگائی کی وجہ سے حج کا سفر بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے رواں برس بہت کم لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اجمیر سے اب تک 30 لوگوں نے حج کے لیے درخواست جمع کرائی ہیں، جبکہ پورے راجستھان سے بھی بہت کم درخواستیں آئی ہیں۔ راجستھان سے سفر حج پر جانے والے عازمین حج کو اس بات کی فکر ہے کہ انہیں مقدس سفر حج کے لیے جے پور ایئرپورٹ کے بجائے دہلی ایئرپورٹ جانا ہوگا۔ ساتھ ہی کورونا وبا کے اس دور میں انہیں مہنگا سفر کرنا ہوگا۔ ووہان کے سائنسدانوں نے اعلیٰ اموات انفیکشن کی شرح کے ساتھ نئے کورونا وائرس کے تناؤ سے خبردار کیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی سپوتنک کی رپورٹ کے مطابق نیو کووی جو پہلی بار جنوبی افریقہ میں چمگادڑوں میں پایا گیا تھا، اس کی موت اور منتقلی کی شرح زیادہ ہے۔ ووہان میں سائنسدانوں نے کورونا وائرس کی ایک نئی قسم کے بارے میں خبردار کیا ہے، نیو کووی، جو اس وقت جنوبی افریقہ میں گردش کر رہا ہے۔ نئے تناؤ کا تعلق مبینہ طور پر مشرق وسطیٰ کے سانس لینے والے سنڈروم سے ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی سپوتنک کی رپورٹ کے مطابق نیو کووی جو سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں چمگادڑوں میں پایا گیا تھا، اس کی موت اور منتقلی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ تاہم سپوتنک نے دعویٰ کیا کہ نیو کووی 2012 اور 2015 کی طرح نیا نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پھیلنے سے دریافت ہوا تھا۔
MERS-CoV की मुमकिना तौर पर मुश्तरका आला शरह अमवात, जहां औसतन 3 में से 1 मुतासिरा अफराद की मौत होती हैं, और मौजूदा SARS-CoV-2 कोरोना वायरस की आला तरसील की शरह को लेकर नियो-कोवी को ना एंटीबॉडीज से ठीक किया जा सकता है और ना ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, जो लोगों के जरिए तैयार किए गए हैं। इन नतायज के बाद रूसी स्टेट वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के माहिरीन ने एक बयान जारी किया और कहा कि मुमकिना खतरात का मुतालिया और मजीद तहकीकात की जरूरत है। नियो-कोवी कोरोना वायरस इस वक्त मसला एक नए कोरोना वायरस का ज़हूर नहीं है जो फाल तौर पर इंसानों में फैल सकता है। ये कोविड-19 पर WHO की तकनीकी बरतरी के बाद सामने आया है। मारिया वैन खौफ ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की आखिरी शक्ल नहीं होगी और मुस्तकबिल में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। इसके मुताबिक एडजस्ट करें, हमें न सिर्फ पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाना है, बल्कि इसे मुंतकिल करने की कोशिश भी करनी है। ये ताज़ा तरीन लहर के साथ खत्म नहीं होगा और बदकिस्मती से ओमिक्रॉन वो आखिरी शक्ल नहीं होगी जिसके बारे में हम बात करते हैं। मारिया वैन खौफ ने BBC को एक इंटरव्यू में ये बताया है। बिहार बंद को लेकर जहां जिला इंतजामिया ने राजधानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं, वहीं दूसरी तरफ तलबा तंजीमें भी RRB NTPC के नतायज को लेकर सुबह से ही मुसलसल एहतजाज कर रही हैं, जिसमें आग लगाई गई है। पटना में तलबा के जरिए भकना पहाड़ी में सड़क जाम की गई और आगजनी की गई। बिहार के समस्तीपुर जिले में जुमा की सुबह से ही लोग रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के इम्तिहान के नतायज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ RJD के नौजवान कारकुन भी बंद की हिमायत में सड़क पर उतर आए। RRB NTPC इम्तिहान के नतायज में धांधलियों के खिलाफ तलबा सड़कों पर हैं। हाजीपुर, समस्तीपुर, पोल समेत कई जगहों पर सड़कें जाम और आगजनी की गयी। तलबा के बंद की अपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं। वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तलबा इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। RJDM LA डॉक्टर मुकेश रोशन भी आगजनी कर एहतजाज में शामिल हुए। वैशाली जिले के हाजीपुर नगर के रामशेष चौक पर महवा के RJDM LA डॉक्टर मुकेश रोशन ने आगजनी की और सड़क को जाम किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मरकज जल्द ही स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में एडवाइजरी जारी करने का इम्कान है। मरकजी वजीर सेहत ने कौमी माहिरीन के ग्रुप से कहा है कि वो मुल्क भर में स्कूल खोलने के तरीके तजवीज़ करे और तरीक़ेकार पर काम करे। 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के साथ मरकज जल्द ही स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने का इम्कान है। जराए ने ANI को बताया है कि मरकजी वजीर सेहत मनसूख मांडविया ने कौमी माहिरीन के ग्रुप से कहा है कि वो मुल्क भर में स्कूल खोलने के तरीके तजवीज़ करे और तरीकों पर काम करें। कोविड-19 ने हर उम्र के बच्चों को मुतासिर किया है, ताहम बच्चों में शरह अमवात और बीमारी की शिद्दत न होने के बराबर है। माहिरीन सेहत का ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि बच्चे स्कूलों में वापस जाएं। जराए ने बताया कि जब से कोविड-19 वबाई बीमारी फैली है, स्कूल बड़े पैमाने पर बंद हैं। कुछ रियासतों ने जुज़वी तौर पर ऑन और ऑफ बुनियादों पर स्कूल खोले, लेकिन बड़े पैमाने पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार है। ताहम ये रियासतों पर मुनहसर होगा कि वो स्कूल खोलने के लिए तैयार है या नहीं। आला ज़राए ने ANI को यह भी बताया है कि मरकज कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की सख्ती से तामील करते हुए स्कूलों को दोबारा खोलना चाहते हैं। 1 मई 2001 से शुरू हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन का अगला मरहला 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए शुरू हुआ। जुमेरात को मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि एक अहम कामयाबी में 95% अहल आबादी को मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के साथ इंतजाम किया गया है। हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज जुमेरात की शाम को 164.35 करोड़ के निशान को अबूर कर गया है। हिंदुस्तान के ड्रग रेगुलेटर ने जुमेरात को कुछ शराइत के साथ बालिग आबादी में इस्तेमाल के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए मार्केट की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी नए ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 के तहत दी गई है। कोविड-19 की 2 वैक्सीनों के लिए मार्केट की मंजूरी के बारे में मुत्तले करते हुए मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसूख मांडविया ने जुमेरात को ट्वीट किया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने अब कोविड
کوویکسین اور کووشیلڈ کے لیے محدود استعمال کی اجازت کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ بعض شرائط کے ساتھ ہنگامی حالات میں بالغ آبادی کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ خبریسا ایجنسی PTI نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شرائط کے تحت ان فارموں کو جاری کلینکل ٹرائلز اور پروگرامی ترتیب کے لیے فراہم کی جانے والی ویکسین کا ڈیٹا جمع کرانا ہوگا۔ وہیں حفاظتی ٹیکوں کے بعد ہونے والے منفی واقعات پر نظر رکھی جائے گی۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ شرائط میں کوون پلیٹ فارم پر رجسٹریشن سمیت پروگرامی ترتیبات کی فراہمی اور 6 ماہ کی بنیاد پر حفاظتی ڈیٹا جمع کرنا جاری رکھنا شامل ہے۔ ان شرائط میں پروگرامی ترتیبات کی فراہمی شامل ہے، جس میں کوون پلیٹ فارم پر رجسٹریشن اور 6 ماہانہ بنیادوں پر حفاظتی ڈیٹا جمع کرنا جاری رکھنا شامل ہے۔ مرکزی وزیر صحت و خاندانی فلاح و بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویہ نے ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ اضافی کووڈ ویکسین لگائے جانے پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک کی ویکسینیشن مہم نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ جمعہ کو یہاں ایک ٹویٹ میں مانڈویہ نے کہا کہ صرف 19 دنوں میں 1 کروڑ سے زیادہ کورونا واریر کو کووڈ کی اضافی ویکسین دی گئی ہیں۔ مانڈویہ نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں دنیا کی سب سے بڑی ویکسینیشن مہم مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ صرف 19 دنوں میں 1 کروڑ سے زیادہ صحت کی دیکھ بھال اور فرنٹ لائن ورکرز اور 60 سال سے زیادہ عمر کے اہل افراد کو پریکاشن ویکسین لگائی گئی ہیں۔ کیرالہ حکومت نے جمعرات کو کہا کہ وہ طالب علموں کو اسٹوڈنٹس پولیس کیڈٹس کے یونیفارم کے حصے کے طور پر حجاب اور فل سلیوز پہننے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حکومت اس درخواست پر غور کر رہی تھی۔ یہ عرضی ابتدائی طور پر کیرالہ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جس نے اسے حکومت کو بھیج دیا تھا۔ حکومت حقائق کا بغور جائزہ لینے کے بعد پوری طرح مطمئن تھی کہ شکایت کنندہ کا مطالبہ قابل غور نہیں ہے۔ آرڈر کی کاپی میں کہا گیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس پولیس کیڈٹ پروجیکٹ میں اس طرح کی چھوٹ پر غور کیا جاتا ہے تو اسی طرح کی دیگر فورسز پر بھی اس طرح کے مطالبات کیے جائیں گے، جس سے ریاست کے سیکولرزم پر خاصاً اثر پڑے گا۔ آرڈر کی کاپی میں کہا گیا ہے کہ لہٰذا اس طرح کا کوئی اشارہ دینا مناسب نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ پولیس کیڈٹ پروجیکٹ کے تحت یونیفارم میں مذہبی علامات کو نمایاں کیا گیا ہو۔ اسٹوڈنٹ پولیس کیڈٹ SPC پروجیکٹ کیرالہ کا اسکول پر مبنی اقدام ہے۔ پولیس جو کہ محکمہ داخلہ اور تعلیم کے ذریعے مشترکہ طور پر نافذ کی گئی ہیں اور ٹرانسپورٹ، جنگلات، ایکسائز اور مقامی خود حکومت کے محکموں کے تعاون سے ہے۔ یہ پروجیکٹ ہائی اسکول کے طلباء کو تربیت دیتا ہے کہ وہ ان میں قانون کا احترام، نظم و ضبط، شہری احساس، معاشرے کے کمزور طبقوں کے لیے ہمدردی اور سماجی برائیوں کے خلاف مزاحمت پیدا کر کے ایک جمہوری معاشرے کے مستقبل کے رہنما کے طور پر تیار ہوں۔ یہ پروجیکٹ نوجوانوں کو اپنی فطری صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور ان کی نشو و نما کرنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ اس طرح انہیں سماجی عدم برداشت، مادے کے غلط استعمال، منحرف رویے اور اسٹیبلشمنٹ مخالف تشدد جیسے منفی رجحانات کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ یکساں طور پر یہ ان کے اندر اپنے خاندان، برادری اور ماحول کے تئیں عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔